بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز تراویح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا شمار نفل عبادات میں ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس مضمون میں عورت کے نماز تراویح پڑھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فقہا کی رائے بیان کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام اللیل رات کی عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ تراویح کی نماز ایک بڑی سعادت اور بخشش کا ذریعہ ہے، اور اس کا اجر مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ عورت کے لیے تراویح پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ گھر میں یا مسجد میں؟ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر میں ہے۔ یہ حدیث عام نمازوں کے بارے میں ہے، لیکن تراویح پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ باعث ثواب ہے۔ عورت کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا جائے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مساجد میں جانے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اگر عورت مسجد میں جا کر تراویح پڑھنا چاہے تو شوہر یا ولی کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ شرعی پردے اور دیگر شرائط کا اہتمام کرے۔ اگر عورت گھر میں نماز تراویح پڑھنا چاہے تو اس کے لیے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اکیلی یا جماعت کے ساتھ؟ عورت اکیلے بھی تراویح پڑھ سکتی ہے، اور اگر گھر میں دیگر خواتین ہوں تو بھی جماعت سے پڑھ سکتی ہے۔ نفل عبادت کی نیت۔ تراویح نفل نماز ہے، لہٰذا اگر عورت چاہے تو 8، 12 یا 20 رکعت ادا کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ اگر کسی عورت کو قرآن زبانی یاد نہیں تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ نفل نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں تراویح پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ درج ذیل شرائط کا خیال رکھا جائے۔ شرعی پردہ۔ مسجد جاتے وقت مکمل پردے کا اہتمام کرے۔ خوشبو اور زینت سے پرہیز کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت مسجد میں آئے تو خوشبو نہ لگائے۔ بے ضرورت بات چیت اور اختلاط سے گریز۔ مسجد میں صرف عبادت کے لیے جانا چاہیے، غیر ضروری بات چیت یا اختلاط سے بچنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے نماز تراویح ایک عظیم عبادت ہے جس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عورت اگر گھر میں تراویح پڑھے تو یہ افضل ہے، لیکن اگر وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ہر مسلمان عورت کو اپنی سہولت کے مطابق اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عورتوں کی نماز کے بارے میں کئی روایات منقول ہیں، جن میں ایک مشہور فرمان یہ ہے، عورت کے لیے گھر میں نماز افضل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اس حال کو دیکھ لیتے جو انہوں نے لباس اور زینت میں پیدا کر لیا ہے تو یقیناً انہیں مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئی تھیں۔ یہ قول اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہے جب خواتین زیادہ زینت اختیار کر کے مسجد میں جانے لگے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، البتہ اگر وہ شرعی پردے اور آداب کے مطابق جائے تو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ عورت کے لیے نماز کا بہترین مقام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں ہے۔ یہ حدیث عورت کے لیے گھر میں نماز کی فضیلت کو مزید واضح کرتی ہے، یعنی گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ باعث ثواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، خاص طور پر جب فتنوں کا اندیشہ ہو۔ تاہم اگر کوئی عورت شرعی حدود میں رہتے ہوئے مسجد جانا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔